صاحب سے. جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ الحمدللہ. جی جی الحمدللہ. تو مفتی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر میں؟ آج تو کہنے اور سنانے کو بہت کچھ ہے. کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں؟ 6 گھنٹے کو اگر 5-10 منٹ میں بھی سمرائز کریں تو بھی ممکن نہیں ہے. اور میں نے لکھا بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات ہم پہ نہ ہوتی اور وہ صبر ہمیں نہ دیتا تو 6 گھنٹے تک اس کی جہالت کو جھیلنا کوئی آسان کام نہ تھا. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیبیٹ کا عنوان تھا اور جس کی طرف اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں ہمارے زید پٹیل بھائی نے اشارہ بھی کیا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں. یہ ایک ڈیبیٹ کا ٹاپک تھا، یہی ٹاپک تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے وہ ایک ڈیفالٹ پوزیشن ہے، اور اس ڈیفالٹ پوزیشن کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود زید پٹیل صاحب نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں ابو سفیان کا واقعہ نقل کیا، اور بھی جو دیگر مشرکین گواہی دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی، اس کو پیش کیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو فریق مخالف ہے، جو دوسری ٹیم ہے، دوسری پارٹی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ ثابت کرے. وہ یہ کہے کہ نہیں فلاں موقع پر جھوٹ بولا، فلاں موقع پر جھوٹ بولا، تو ڈیبیٹ میں کوئی جان آتی. لیکن بجائے اس کے کہ وہ سچ کے اوپر بات کرتا یا جھوٹ کے اوپر بات کرتا، وہ امانت اور خیانت کے اوپر بات کرنے لگا. اور یہ آرگیومنٹ اس کو سچ والا نے سکھایا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آرگیومنٹ سچ والا نکال کر لایا، چونکہ مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے. اگر ڈیبیٹ صدق اور امانت کے اوپر ہو رہی ہوتی تب تو بات تھی. ڈیبیٹ صرف صدق کے اوپر ہو رہی تھی، سچائی کے اوپر. اور سچائی کی ڈیفینیشن، ٹروتھ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے پروپوزیشن دیٹ میچز دی ریالٹی، کہ ایسا قضیہ، ایسی پروپوزیشن جو ریالٹی کے مطابق ہو. اب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پروپوزیشن لا کر دینا تھا جو ریالٹی کے خلاف ہو، اور ڈیلیبریٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پروپوزیشن بنایا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ آپ ثابت کر سکتے تھے. لیکن وہ فوراً اس نے جم کر کے سچائی سے امانت پر چلا گیا. تو اور یہ سچ والا کا آرگیومنٹ ہے. اب امانت میں اس نے جو خیانت کی وہ اصل میں دیکھنے کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لال چادر کے تعلق سے گفتگو چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ایک لال چادر لے لی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چوری کا الزام لگایا. پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ الزام ثابت نہیں ہو رہا ہے. جب یہ کہہ دیا کہ الزام ثابت نہیں ہو رہا ہے، خود ہی اعتراف کر لیا، تو اب پورا آرگیومنٹ وہیں کلیپس ہو گیا. اب مزید کچھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اس شخص کی آڈیسٹی یہ ہے کہ اپنی تمام تر جہالتوں کے اعتراف کے باوجود وہ آدمی چیزوں کو ڈریگ کرتا رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ جری کوئی آدمی ہو نہیں سکتا الا یہ کہ وہ جاہل مطلق ہو، سچ والے کی طرح. تو چونکہ انسان اگر جہالت مطلقہ کا شکار ہوتا ہے تبھی وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. تو یہ تو پوائنٹ نمبر 1 ہے. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اس نے جو حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نقل کی کہ جی فقدت قطیفۃ الحمراء یوم بدر، کہ ایک لال چادر بدر والے دن کھو گئی تھی. اب بدر والے دن سے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جس دن بدر ہوئی اس دن کھوئی تھی، چونکہ یوم بدر کا لفظ آ گیا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. یہاں اس کی تفسیر میں، ایام کی تفسیر میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایام سے مراد ہے وقائع و احداث، یعنی واقعات. یہی وجہ ہے کہ یوم بدر سے مراد بدر جس دن ہوئی وہ دن مراد ہو، یہ ضروری نہیں ہے. غزوہ بدر بھی مراد ہو سکتا ہے، پورا غزوہ بدر جس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں، جس کے بعد بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں. تو وہ بدر کی چادر ضروری نہیں ہے کہ جس دن بدر ہوئی ہے اسی دن کھوئی ہو، اس کے بعد بھی کھو سکتی ہے. اس کا سوال یہ تھا کہ بدر کی غنیمت کی تقسیم کہاں ہوئی؟ بدر کے میدان میں ہی ہوئی؟ نہیں، بدر کی غنیمت کی تقسیم بدر کے میدان میں نہیں ہوئی، بلکہ ایک وادی ہے جس کو میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس وادی کا نام. بہرحال وہ میں نے زید پٹیل صاحب آپ کو شاید کل بتایا بھی تھا، اگر وہ اسکرین شاٹ آپ شیئر کر دیں تو مناسب رہے گا. تو یہ جو وادی ہے یہ مدینے میں آتی ہے. اس وادی میں جا کر، اور یہ بڑی تاریخی وادی ہے، اس وادی میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم فرمائی. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے.
تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کر لی ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت ہتھیا لیا ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کر لی ہوگی، بلکہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذها، کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ یہ جو لے لینا ہے، لے لینے سے یہ کیسے پتا چلا کہ چوری کر لی؟ لے لینے سے یہ کیسے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے؟ جبکہ قرآن کریم میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ غنیمت کے اندر طے کر دیا گیا جو کہ 1/5 ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول اور آگے مصارف آئیں 1/5 ان کو دیا جائے گا۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے میں مان لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اس حق کی بنیاد پر وہ لی، لیکن منافقین نے اس کو دوسرا رنگ دیا۔ چونکہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں منافقین نہیں تھے، لیکن جب بدر کی غنیمت کی تقسیم مدینے کے قریب ہو رہی ہے تو سب کو پتا چل گیا کہ کس کو کیا ملا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں اگر چادر آئی تو منافقین نے یہ الزام لگانا شروع کیا کہ دیکھو چادر خود رکھ لی، تو منافقین تو اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دوسری حدیث میں یہ کہا کہ الزام لگانے والے منافقین تھے، چونکہ منافقین کو پتا چل گیا تھا کہ کس کے حصے میں کیا آیا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کو ذہن میں لانا اور جس کے فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ وہ یہ کہتا ہے کہ جی انتقال کے وقت چوری کا مال برآمد ہوا۔ اگر آپ ان دو حدیثوں کو سامنے رکھیں، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے پاس وہ اسکرین شاٹس اویلیبل ہیں یا نہیں، جو اس نے سامنے رکھے، پہلی حدیث کہ جس میں یہ کہا کہ بدر کے موقع پر ایک لال چادر کھو گئی تھی، اس کے الفاظ بتا دیتا ہوں۔ فقدت قطیفۃ حمراء یوم بدر، کہ ایک لال چادر قطیفۃ حمراء بدر کے دن کھو گئی تھی۔ اچھا، اب اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو حدیث ہے کہ جس میں لال چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں رکھی گئی، اس میں الفاظ دیکھیں گے، اس میں بھی الفاظ ہیں قطیفۃ حمراء، فالقى قطیفۃ حمراء، ایک لال چادر بچھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران نے، ایک آزاد کردہ ایک لال چادر۔ اب دیکھیے دونوں جگہ قطیفۃ حمراء کا لفظ آیا ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں حدیثوں کے اندر قطیفۃ حمراء نکیرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی انڈیفینٹ ناؤن ہے۔ دونوں جگہ کہیں بھی الف لام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے القطیفۃ الحمراء، یا ایک جگہ نکیرہ ہو اور دوسری جگہ معرفہ ہو۔ اور رول یہ ہے عربی زبان کا کہ اگر ایک ہی لفظ دو مرتبہ نکیرہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو دونوں مرتبہ اس سے مراد الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جو چادر بدر کے موقع پر کھوئی تھی وہ چادر وہ ہو ہی نہیں سکتی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں رکھی گئی، عربی کے اس رول کے مطابق، چونکہ قطیفۃ حمراء دونوں جگہ نکیرہ استعمال ہوا ہے، اور اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ یہاں رسول اللہ سبحانہ و تعالی نے یسر کا لفظ نکیرہ یعنی انڈیفینٹ استعمال کیا ہے، اور العسر کا لفظ معرفہ یعنی ڈیفینٹ استعمال کیا ہے۔ اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، اور مفسرین میں سب سے پہلے اس نقطے کو بیان کرنے والے خود ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نکیرہ کا لفظ ایک ہی جگہ دو مرتبہ استعمال کر کے یہ بتایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں آئیں گی، دونوں آسانی الگ الگ ہوں گی، ایک آسانی نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے قطیفۃ حمراء دو مرتبہ آیا، دونوں مرتبہ نکیر آیا، اس سے مراد الگ الگ چادریں ہیں، ایک چادر ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ یہ کہیں کہ جی چوری کا مال برآمد ہو گیا۔ تو یہ سارے نکات ہیں کہ جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ obviously بات ہے کہ ساری باتیں پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس ہی میں آتی ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ، اس لیے اگر کسی مسلمان کے ذہن میں یہ ہو رہا ہو کہ یار وہ کون سی چادر تھی، یہ اس کا جواب ہے۔ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب ایک منٹ، یہ میں اسکرین مل گئی تھی، ذرا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں جسٹ جی، تاکہ یہ بھی آپ ایکسپلین کر دیں۔ جی جی جی، یہ وادی صفرا بالکل یہ آ گئی۔ اس میں دیکھیں جو دائیں طرف ہے یہ حوالہ ہے المجموع شرح المہذب، اس میں، اور یہ کلاسیکل بک ہے، اس میں دیکھیں کہ آخری لائن اس اسکرین شاٹ پر ہے لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم غنائم بدر بشعب یقال له الصفراء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے غنائم اس وادی میں تقسیم فرمائے کہ جس کو صفراء کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے بائیں طرف یہ ویکیپیڈیا کے حوالے سے ہے، وادی صفراء اگر آپ ڈالیں گے اس کو وادی یہ
मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़ा करें जी जी। वादी यलयल वहुवा वादी मिन औदियतिल हिजाज़ व अहदुल औदियतिल कबीरति फी मिंतक़तिल मदीनतिल मुनव्वरा फिल ममलकतिल अरबिय्यतिस सऊदिया, कि ये हिजाज की एक अहम वादी है और इस वक्त ये यानी ये मदीना मुनव्वरा में आती है। अहदिल औदियतिल कबीरा, ये मदीना मुनव्वरा की बड़ी वादियों में से एक वादी है। इससे साबित होता है कि इस वादी में आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम की है और फिर उसके बाद मदीने में दाखिला फरमाया है। अब जिसके हिस्से में जो आया सबको पता चल गया कि फला आदमी को तलवार मिली, फला को घोड़ा मिला, फला को ये मिला, फला को वो मिला। भाई चादर किसको मिली? चादर जो है वो पता नहीं किसको मिली। तो लोगों ने कहा होगा कि अच्छा, मुनाफिकीन ने उसको लेकर वो उड़ गए होंगे कि भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चादर ले ली। तो ये इल्जाम मुनाफिकों ने लगाया, चूंकि उनके सामने सारी रुदाद आ गई थी, मदीने के बाहर तो तकसीम हो रही थी गनीमत की जी। बिल्कुल सही। तो देखिए और चीजें आई है सामने, और जो हक के तलाशी होते हैं ना, उनको हक मिल जाता है, और जो आंखें बंद करना चाहते हैं, बेवकूफ बनाना चाहते हैं, वो वैसा ही करते रहेंगे जी जी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन मुफ्ती साहब जी। बारकल्लाह फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और आमिर हक भाई ज्वाइन हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आमिर भाई वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम हजरत मुफ्ती साहब, जैद पटेल भाई, शादाब भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम, और जो सुन रहे हैं उनको भी तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम, मोहब्बत भरा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अहलन, जज़ाकल्लाह। आमिर भाई जी कल जी जी हजरत, आर्या समाजी डिबेट कर रहा था या ईसाई, ये समझ में नहीं आया हमें। पास्टर साहब कर रहे थे, पास्टर साहब कर रहे थे। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वेदास से या श्रीमद् भागवतम से या भविष्य पुराणा से या कल्कि पुराणा से रेफरेंसेस दिए जाते तो उस वक्त आर्या समाजी का जो फीचर है वो एक्टिवेट होना था। तो चूंकि बाइबल थी तो उस वक्त तक पास्टर साहब एक्टिवेट रहे थे। वैसे जैद पटेल साहब अगर उसके साथ मजीद 2-4 डिबेट कर लें तो आखिरकार वो मुसलमान ही होकर डिबेट करेगा फिर, क्योंकि वो इतने रंग बदलता है कि उसके पास कुछ बचेगा नहीं सिवाय इसके कि वो घर वापसी कर ले। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हजरत, मैं सबसे पहले तो जैद पटेल भाई को, शादाब भाई को, जो कि माशाल्लाह स्टेज पर मौजूद थे, और इनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और माशाल्लाह एक शिकस्त फाश थी, और अल्लाह ताला ने इसका बड़े जरी अल्फाज के अंदर सूरह निसा की आयत 141 के अंदर इशारा पहले से कर दिया है। उसका एक उसूल है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। सबीला, जैसे आप इशारा भी नकरा का कर रहे थे, यहां भी सबीलन नकरा आया है। किसी किस्म का भी कोई रास्ता मोमिनीन को दबाने के लिए या हक को छुपाने के लिए काफिरों को कभी अल्लाह देगा ही नहीं। बज़ाहिर उनको लगेगा कि वो जनाब अपना को पैंतरा चल रहे हैं, अपनी को चाल चल रहे हैं, मगर अल्लाह ताला बिल आखिर उसका उसूल, उसका कायदा और उसकी सुन्नत ये है कि हक को वो गालिब करके रहेगा। एक तो ये चीज थी कि माशाल्लाह इसमें तो कोई शक नहीं कि शिकस्त फाश थी, और जिन 3 या 4 नुकात थे, गालिबन 6 घंटे के अंदर 3 या 4 नुकात के गिर्द गुफ्तगू घूमी है, और उससे 2-4 चीजें वाज़ेह हुई हैं। एक तो ये चीज है कि ये जो सबसे अहम टॉपिक था, 6 घंटे की गुफ्तगू के अंदर कोई ऐसी वो दलील पेश नहीं कर सका, दलील पेश नहीं कर सका जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर, आपकी नबूवत के ऊपर, बल्कि आपके किरदार के ऊपर अदना दर्जे का भी इल्जाम साबित कर सके, इल्जाम साबित कर सके। तो उसके अलावा जिस चीज का मुझे बड़ा मजा आया, और मैं समझता हूं कि पिछली अगली कसरें पूरी हो गई, और मैं समझता हूं कि अब वो अवार्ड भी जाना चाहिए, वो हमारे शादाब भाई हैं, जिसको मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। वो शादाब भाई जो हैं, अब मसला ये पड़ गया कि आमतौर पर डिबेट के अंदर जो डिबेटर होता है वो धोता है। मजा इस चीज का आ रहा था कि मॉडरेटर भी रगड़ा लगा रहा है, डिबेटर भी, और वो कुदरती बात है वो स्क्रीन के दरमियान में था जब रगड़ा लग रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे बेचारा सैंडविच बन गया। मेरे ख्याल से आमिर भाई, शादाब भाई को ऑफिशियल मॉडरेटर डिक्लेयर कर देना वक्त की जरूरत है इस वक्त। जी 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 जी, आइंदा तमाम डिबेटों के लिए शादाब भाई हमारे मॉडरेटर होंगे। और मैंने कमेंट भी किया था बिल्कुल आखिर में जाके, जब वो बिल्कुल अपनी कुर्सी से गिरने वाला था, मैंने कमेंट भी डिबेट के दौरान चैनल पे किया था। मैंने कहा था मुझे लग रहा है कि शादाब भाई का नाम इनके ग्रुप्स के अंदर जाएगा और कहेंगे भाई आज के बाद इस बंदे के लिए आपने एग्री नहीं करना मॉडरेटर के लिए, इसको बैन कर, क्योंकि वो मुझे पता चल गया था कि उनको बड़ी तंग स्पेस मिल रही थी। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जिस बंदे को वो मॉडरेटर बना के लेके आए हैं वो बंदा बीच चौराहे में भाग गया, वो तो छोड़ के चला गया अपना साथी। और मैं आपको बताऊं कि इस बेचारे की
مورل جو کریڈیبلٹی ہے وہ تو بہت پہلے سے ہی نان ریلائبل ہو چکی ہے کہ اس کے اپنے ساتھی قریبی وہ ساتھ چھوڑ چکے ہیں. نام نہیں ان کے لوں گا, جن کو یہ پتا شتا کہتے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے, جن کو ٹیم کا ساتھی کہتے تھے وہ بھی چھوڑ گئے, اور بیچ منزل میں جو ماڈریٹر تھا وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا. اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے کہ وہ ساتھ چھوڑ گئے. ایک تو یہ چیز تھی. میں اپنا 2-3 جو ڈیبیٹس کے حوالے سے نکات ہیں وہ میں رکھنا چاہتا ہوں. افسوس اس چیز کا ہے کہ ہندی اور اردو اس میں کہا گیا تھا گفتگو ہوگی اور رکھی جائے گی چیز. افسوس کے ساتھ اس بندے سے اردو بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی, اور زوم اس نے مائکروسکوپک زوم کیا تھا, جو بیکٹیریا کے اوپر مائکروسکوپ لگا کے زوم کیا جاتا ہے وہ زوم کیا, پھر بھی بنی خبیب جو ہے وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا. اور شاداب بھائی کو کہتے ذرا بتائیے گا بھائی, ہم نے ہی بتانا ہے. بنی کو نبی پڑھ رہا تھا, بنی کو نبی, بنی کو نبی پڑھ رہے تھے. تو افسوس کے ساتھ جو شرائط تھیں عربی اور انگلش کا تو چھوڑ دینا, اس کی جو انہوں نے پسلیاں توڑی ہیں, تو اردو اور ہندی جو پیش کرنی تھی اس میں بھی کباڑا ہو گیا. اب میں 2-3 اصولی چیزیں رکھ دیتا ہوں. عامر بھائی آپ آگے بڑھیں, مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ اس بندے نے اپنا انگلش چینل کیسے بنا دیا. اس کا انگلش چینل بھی ہے. آپ تو یہ سوچ رہے ہیں اس نے کیسے بنایا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انگریز کدھر جائیں گے, اب انہوں نے بھی تو آگے سے کہیں جانا نا, وہ کدھر جائیں گے. اچھا حضرت دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک ایسی دلیل لے کے آیا ہے جو دلیل سے کوئی انسان بھی مستثنا نہیں ہے. مثال کے طور پر دلیل ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے کہ جب وہ دلیل خاص ہو, دلیل قطعی ہو, دلیل ظنی نہیں. میں اصولی بات اس لیے رکھ رہا ہوں, الزام کبھی بھی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ الزام سے کوئی بندہ بھی مبرہ نہیں ہے, کوئی بھی. تو تم ایک ایسی چیز لے کے آ رہے ہو ڈیبیٹ کے اندر جو الزام ہے, ثابت نہیں. وہ تو قرآن کے اندر لوگ نعوذ باللہ ان کو مجنون ساحر کہتے تھے. تم نے اتنا لمبا گھما کے کان ضرور پکڑنا تھا, قرآن کی آیت پیش کر دیتے. یہ کیا بات ہوئی؟ الزام کا کیا ہے؟ اور دشمن الزام نہیں لگائے گا تو کرے گا کیا؟ بات تھی کوئی ایسی چیز سامنے لے کے آئیں جو ثابت ہوتی, ثابت نہیں ہوئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو الزام, آپ تو چادر کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے گفتگو کی, زید بھائی نے بھی اس پر تفصیلی بات کی. میں ایک اور نقطہ بیچ میں ایڈ کر دیتا ہوں. کوئی بندہ اگر اس حدیث کی شروحات اور دوسرے طرق دیکھے گا, مزے کی بات ہے کہ یہ بھی کنفرم نہیں کہ وہ چادر تھی یا تلوار تھی, کیونکہ کچھ روایتوں کے اندر تو تلوار کا ذکر ملتا ہے. ہاں یہ چادر کو رو رہا تھا. جس روایت کے اندر مال مسروقہ کلیمڈ مال مسروقہ کا اعتراض ہو رہا ہے, وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ چادر تھی یا تلوار تھی. تو آپ مختلف طرق چیک کریں, اس میں بھی آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کنفرم نہیں ہے کہ چادر ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کلیئرلی منافقین کا پروپیگنڈا تھا. اب اچھا اس پہ دوسرا نقطہ اٹھایا کہ جی ان کو پتا کیسے چلا. بھئی الزام لگانے والے کو کوئی ثبوت چاہیے ہوتا ہے؟ الزام تو بس ہوا ہے, وہ لگا دیتے ہیں. اب آپ کی طرح تو نہیں نا کوئی لکی ہوتا کہ اس کا خود چونک چوراہے کے اندر اپنا ہی لیپ ٹاپ, اپنی لائف سٹریم کے اندر کیمرہ کھل جائے اور ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہاں جی, تو یہ تو آپ کا نصیب ہے نا سمیر صاحب, یہ ہر ایک کے نصیب میں تو یہ ذلت نہیں نہ آتی انسانیت کی. ہاں جی, اچھا ایک تو یہ چیز. دوسری بات میں رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے, زید بھائی نے کھول کے زوم کر کے اس روایت کو دکھایا جو یہ سنن نسائی کی بار بار پیش کر رہا تھا. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں اتنی ضد. وہ تو صحیح بخاری کی جو پیش کی وہ تو بھانڈا وہیں پھوٹ گیا نا کہ اللہ کے رسول نے کہا رکیں میں غسل کر کے آتا ہوں تو نماز پڑھائیں. جو سنن عامر بھائی موضوع چونکہ دوسرا ہو جائے گا, میں ایک چیز کا یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا اسی پر, چادر والے مسئلے پر, پھر انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے جو آپ بات کر رہے ہیں. I'm sorry آپ کو میں نے بیچ میں روکا. تو یہ جو روایت اس نے پیش کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام جو لگا رہی ہے چادر کے تعلق سے, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار ان لوگوں کا آئی کیو لیول اتنا نیچے کیوں ہے کہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر برات کا اعلان کیا, ما کان لنبی ان یغل. بھائی جب اللہ نے برات کا اعلان کر دیا اور اس الزام کو مسترد کر دیا, اور آپ خود مان رہے ہیں کہ قرآن اتھارٹی ہے, میں تو قرآن کی روشنی میں جج کروں گا, تو قرآن نے تو فیصلہ دے دیا نا, اب آپ کی دلیل تو خود ہی ختم ہو گئی وہیں, اب مزید آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یعنی اتنی واضح سی بات ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے تو برات کا اظہار کر دیا ہے, تو آپ یہ کہیں کہ قرآن کو ہم اتھارٹی نہیں مانتے, تو ٹھیک ہے کسی اور چیز کو لے کر آئیں گے. لیکن جب آپ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور چیز کو نہیں مانوں گا, میں تو قرآن سے جج کروں گا, تو قرآن نے تو جج کر دیا. بالکل بالکل زبردست. اور جس پر کہتے ہیں جی چور کا نام کیوں نہیں بتایا, بھائی چوری ہو تو ثابت ہو, ہے ہی الزام, ابھی تو ثابت ہی نہیں ہوئی چوری ہوئی بھی ہے کہ نہیں, وہ تو منافقین کا الزام تھا. ایگزیکٹلی اس کے بعد مسئلہ چلا نفاق کا. مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ مسلمان وہ یہ جانتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق تھا, رئیس المنافقین تھا,
وہ یہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے منافقین کے نام معلوم تھے، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری لسٹ دی تھی منافقین کی، اور یہ سب کو پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں نماز جنازہ جب پڑھتے تھے کسی آدمی کی تو یہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ نماز جنازہ میں موجود ہیں یا نہیں. اگر حذیفہ موجود ہے تو سمجھ جاتے تھے کہ جو مرا ہے وہ منافق نہیں ہے، اور اگر حذیفہ موجود نہیں ہے تو سمجھ جاتے تھے کہ مرنے والا منافق ہے، اس لیے حذیفہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اپنے صحابہ میں سے بعض صحابہ کو دے دیا تھا کہ کون منافق ہے کون نہیں. بالکل بالکل، زبردست زبردست. زید بھائی نے اس میں رکھا بھی کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں جی جنازہ انہوں نے پڑھا، تو کہتے ہیں جی وہ یہ بار بار اس چیز پہ ضد تھی کہ اللہ نے بتایا نہیں، حالانکہ اس آیت میں کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا. اللہ نے علم کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ان کے ظاہری اعمال ایسے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں تو آپ اشش کر اٹھیں، مگر ان کی حقیقت اللہ جانتا ہے. اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نفاق کی تعداد پر اگر آپ بات کریں یا ان کے ذکر پر، خود مشکات المصابیح کی روایت پیش کر رہا ہے مناظرے کے بیچ میں کہ 12 نام اللہ کے رسول نے کہا، خود جی خود ہی پیش کر رہا ہے. بالکل بالکل پیش کر رہا ہے. تو وہ کیسے پتا چلا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ خود پیش کر رہا ہے کہ پتا ہے. اچھا، میں بڑی تیزی سے نقطہ جو رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اصول حدیث میں سند پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے. افسوس کے ساتھ چونکہ نہ ان کو عربی آتی ہے نہ انگلش آتی ہے، ان کو بچوں کی طرح وہ پورا ٹیکسٹ اٹھا کے گوگل میں پھینک کے وہ ہندی پڑھ رہا ہے، اور اس میں بھی بیچارے کو بڑی دقت ہو رہی تھی. اچھا زید بھائی اور شاداب بھائی، آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی، اور ناظرین نے بھی آپ کے توسط سے یہ جو ہم نے طریقہ رکھا کہ بھائی یہ اوریجنل ریفرنسز آنے چاہیے، ہمارا یہ اصول ہونا چاہیے. آپ نے نوٹ کیا اس کو دقت کتنی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ پریزنٹیشن جب پیش کرتا تھا تو اپنے الفاظ، مگر جب کھول کے اس ریفرنس سے استدلال کی باری آتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہانی بیچ میں کچھ اور ہے. اتنی سی گیم ہے ان کی کہ پریزنٹیشن تیار کروائی جاتی تھی اور جو محل استدلال ہے اس کا ہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ استدلال کیا کرنا ہے اور پوری روایت کیا ہے. اس سے ان کے علم کا سکریچ آپ کو پتا چل جاتا ہے. روایت جو پڑھنی تھی، زید بھائی نے اس کو زوم کر کے دکھایا. کوئی بھی سند ہوتی ہے، محدثین اس ایک سند یا ایک حدیث نمبر لگاتے ہیں، مگر بیچ میں ایک چھوٹا سا ہا آتا ہے یا ایک چھوٹا سا آئین آتا ہے یا چھوٹا سا بیچ میں حدثنا وقال حدثنا آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت پچھلی یہاں منقطع ہو گئی ہے، اگلی ترک میں یا اگلا جو حصہ آ رہا ہے اس میں روایت کا اگلا حصہ ہے یا اس سے منسلکہ کوئی مسائل ہیں جو اس کے اندر ذکر کیے ہوئے ہیں. وہ بندہ اسی پر مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ یہ واقعی اگر ماننے والا شخص ہوتا تو جب عربی سند سنن نسائی کی دکھائی گئی ہے تو وہاں لکھا ہے وقال حدثنا، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اور روایت ام سلمہ نے آگے بیان کی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، جو گرلڈ ربس تھیں وہ کھائیں مشفیہ، اور اس کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا. کتاب کا چیپٹر، اس کا باب کرسٹل کلیئر بتا رہا ہے کہ یہاں پر کون سا فقہی مسئلہ طہارت میں اخذ کیا جا رہا ہے، اور اس کی شرح میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. مگر افسوس یہ لوگ ماننے کے نہیں ہیں. اور اس میں ایک ٹیکنیک ان کی یہ ہوتی ہے، میں آخری بات کروں گا، ان میں ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے بیسیکلی، افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری جو ہندو بھائی میجورٹی ہیں، سناتنی بھائی جو ہیں، وہ اسلام کے بارے میں انفارچونیٹلی برین واش ہو چکے ہیں، کیونکہ سرمایہ بہت پھینکا گیا، بہت بڑی انویسٹمنٹ کی گئی ہے. تو اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں یہ لوگ برین واش ہو چکے ہیں. برین واش جب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ زید پٹیل صاحب ایک مسلمان ہیں، شاداب ایک مسلمان ہے. تو یہ چیز ان کے لیے کافی ہے، ہمارے انفارچونیٹلی برین واش لوگوں کے لیے، یہ کہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، افسوس کے ساتھ، کہ بات کو چیک نہیں کریں گے، اس کو ویریفائی نہیں کریں گے. عامر بھائی، مجھے ان سناتنیوں سے کوئی زیادہ نہ تو امید ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یعنی جو اوور ایک میں سب کو تو نہیں کہتا، لیکن بہرحال 90% اسلاموفوب جاہل قسم کے اگنورنٹ لوگ ہیں جن کی عقل ان کے گھٹنوں میں اور ٹخنوں میں ہے. تو آپ اس کراؤڈ کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمیں افسوس ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکا. وہ پیدا ہی شر البریہ ہونے کے لیے ہوا ہے، تو وہ کیا سمجھے گا؟ ہمارے نزدیک وہ معیار ہے ہی نہیں، دے ڈونٹ ایون کاؤنٹ. تو وہ بالکل ایک الگ کراؤڈ ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ بھیڑ چال ہے کہ جدھر کو آپ لے کے چلیں ادھر کو وہ چلے گا. پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ آپ نے جو اصول حدیث کے حوالے سے بات کہی ہے وہ بالکل درست کہی ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان دو حدیثوں کو ایک سند سے بیان اس لیے کیا چونکہ دونوں کی ایک ہی سند تھی، اور بیچ میں حدثنا لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ بتانا کہ یہ دو الگ الگ انسیڈنٹ ہیں. ایک انسیڈنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں اٹھے اور روزہ رکھا، اس سے ثابت ہوا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. دوسرا انسیڈنٹ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا اور اس کے بعد بغیر وضو کے
آپ نماز پڑھانے چلے گئے, اور ایک فقہ میں, بلکہ حدیث کی کتابوں میں, فقہ میں یہ مسئلہ نہیں ملتا, حدیث کی کتابوں میں ابو داود میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, اور یہ مسئلہ ہے الوضوء مما مست النار, کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر, ایک یعنی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو فرماتے تھے اور اس کے بعد نماز پڑھتے تھے, لیکن پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا وہ یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں فرماتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا دراصل اسی کی تائید کر رہی ہیں کہ ہاں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت کھایا, ربس کھائے, اور آپ بغیر وضو کے, وضو نہیں فرمائی چونکہ پہلے سے وضو موجود تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. تو یہ دو الگ الگ واقعے ہیں. اس سے یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں نماز پڑھی یا نماز پڑھائی, اس سے بڑھ کر حماقت کوئی نہیں ہو سکتی. پھر خود ہی ایک حدیث پیش کر رہا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ کو ذہن میں نہیں رہا کہ آپ جنابت کی حالت میں سب کو وہیں روک کر نماز غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالت جنابت میں نماز پڑھ سکتے تھے تو یہ موقع سب سے زیادہ اہم تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ چلو اب تو میں آئی گیا, اب میں کیوں اپنا راز فاش کروں اور یہ کہوں کہ میں جنوبی جنابت کی حالت میں ہوں, اسی طرح نماز پڑھا دیتے ہیں. وہاں آپ ساری دنیا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں غسل کر کے آتا ہوں, ابھی رکو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, پبلک کے سامنے ایک پرسنل چیز اور پرائیویٹ چیز کیوں نہ آ جائے, لیکن غسل کر کے ہی نماز پڑھنی ہے. تو یہ تو ہماری تائید کر رہا ہے, لیکن بس کیا کہیے ان لوگوں کی عقل پر. ماشاءاللہ, نہیں بالکل اس میں زید بھائی کا صبر ہے. اور شاداب بھائی کو تو میں دیکھ رہا تھا کہ اگر شاداب بھائی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ یو ایف سی کی جو کک فائٹ نہیں ہو رہی, پنچنگ, تو شاداب بھائی اگر زید بھائی نہ ہوتے تو یقین کریں بڑی ادھر تباہی ہونی تھی. میں آپ کو بتا دوں, بڑا دنگل لگنا تھا. یہ تو زید بھائی بیچ میں تھے بےچارے, جو ہے نا وہ بچ گیا وہ بندہ. مارل اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے بھائیوں کو. بہت مزہ آیا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے. جزاک اللہ. الحمدللہ, بہت زبردست ماشاء ہم لوگوں نے پریزنٹ کی, بہت بہترین انالیسس. ہاں جزاک اللہ خیر, بہترین ماشاءاللہ. انہیں ایڈز ویلیو, کیونکہ الحمدللہ جو چیزیں اور چیزیں ہیں, یعنی کہ دیکھیے ہم حق کے فالوورز ہیں, اور ہم حق سامنے رکھتے ہیں لوگوں کے, تاکہ جو لوگ حق چاہتے ہیں ان کو حق واضح مل جائے. اب اس میں اس کے بعد بھی کوئی فیک الزام لگائے گا, جھوٹی بات بولے گا, تو اس کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا ہے, اپنی نظروں میں کیا ہے. اور ان کی آڈینس کے بارے میں جو بات ہے نا, بالکل کہ آنکھیں بند کر کے جیسے کہ اندھے ہو جاتے ہیں. آئی کانٹ بلیو اٹ کہ ابھی تک میں یہ دنیا کو ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ کیا حد تک لوگ جاتے ہیں بلائنڈ فالوئنگ میں. ہاں جی, بالکل. شکریہ, بہت قیمتی. میں لاسٹ پوائنٹ کہہ کر جانا چاہوں گا زید بھائی. اس نے ڈیبیٹ میں ایک موقع پر یہ تسلیم کیا جب آپ نے اس کی ویڈیوز کھولنی شروع کی کہ اس وقت میرے پاس علم نہیں تھا, اب ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں نہیں جانتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم ابھی جانتے ہو سکتا ہے کہ تم آج سے 5 مہینے 7 مہینے بعد پھر کہہ دو کہ نہیں میں اس وقت بھی جاہل تھا. تو جو بات آپ ایک مرتبہ جہالت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, تو آپ اس بات کا امکان ہے کہ آج بھی آپ جہالت کی بنیاد پر بول رہے ہوں, اور ایک جگہ اگر آپ نے تسلیم کر لیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو آج بھی آپ جھوٹ بول رہے ہوں, اس بات کا امکان ہے. یہ چیز لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے. میں بھی اپنی آخری بات کر کے پھر اجازت لوں گا. میں آپ کے توسط سے زید بھائی, شاداب بھائی, مفتی صاحب کی موجودگی میں اپنی رائے عوامی زبان کے اندر یا عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. زید بھائی, مفتی صاحب, شاداب بھائی, آپ لوگ اس خاص پرٹیکولر بندے کی بات بھی اور بھی جیسے آپ لوگ بہت اوپر ہیں, ان لوگوں سے بہت اوپر ہیں. یہ آپ لوگوں کے معیار کیا, یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ٹو بی ویری آنےسٹ, میں عوام کی بات کر رہا ہوں, عوامی انداز میں, ایز این آڈینس. یہ آپ لوگوں کے برابر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہیں, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ معاف کرے, میں ان کو کوئی انسانیت کی تحقیر نہیں, اپنے عمل کی وجہ سے, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ثم رددناہم اسفل سافلین, یہ اسفل سافلین شکل اختیار کر چکے ہیں. خدا را زید بھائی, اس شخص کے ساتھ آئندہ کسی قسم کی ڈیبیٹ کی کمٹمنٹ نہ کریں. میری رائے عوام کی طرز پر میں رکھ رہا ہوں. شاداب بھائی, مفتی صاحب اور جو لوگ سن رہے ہیں جو قابل احترام لوگ ہیں, اس سے ڈیبیٹ نہ کریں. خدا را, یہ دنیا میں اکیلا نہیں رہ گیا, اور بڑے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ رکھیں ضرور. جزاک اللہ. اور حقیقت کیا ہے, میں آپ سب کو بھی یہ بات بتاؤں کہ حقیقت یہ ہے کہ میرا سمیر کے ساتھ ڈسکشن جو چل رہا تھا, جو اس کا سکینڈل باہر نکلا, جو میں نے بتایا تھا, اس سے پہلے میرا ڈیبیٹ طے ہو گیا تھا اس کے ساتھ. اور یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز طے ہونے کے بعد اگر نہ آؤ نا تو شکست سمجھی جاتی ہے. تو یہاں پہ بات یہ ہے
کہ کیونکہ طے ہو گئی تھی بات, ڈن ہو گئی تھی, چیٹ کنورسیشن اس کے پاس بھی تھی, اور جب اس کا اسکینڈل باہر نکلا میں بولا تمہارا پہلے ریپوٹیشن کچھ ٹھیک ہو جائے تب ڈیبیٹ کریں گے. تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے جیسا ایڈم سیکر کے ساتھ اس کو ایکسپوز کیا, ایسے میں اسٹریم ایکسپوز اسٹریم بناؤں گا آپ کے خلاف. تو پھر اللہ کی یہ مرضی تھی کہ اس کے لیے ایسی شکست لکھی تھی, ہاں ایسی شکست لکھی تھی اس کے لیے اللہ کی مرضی سے, کہ نہ ابھی اس کے پاس وہ رہا جو سارے اس کے آنر والی بات ہے. وہ چاہ رہا تھا یہ ڈیبیٹ کے ذریعے کہیں وہ کرٹیسزم سے دور کر دے. یہ ڈیبیٹ کے ذریعے اس کے لیے معاملہ کیا تھا, یہ ڈیبیٹ ایک سٹیپنگ سٹون تھا تاکہ جو اس کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں نا اس سے لوگوں کا فوکس ڈائیورٹ ہو جائے. اور اللہ سے مجھے امید ہے کہ یہ ڈیبیٹ اس کی ذلت میں اور اضافہ کرنے کا ہی ذریعہ بنے, انشاءاللہ بنا ہوگا, مجھے اللہ سے یہی امید ہے. اور حقیقت میں صرف وہ نہیں, صرف سمیر ایکسپوز نہیں ہوا, سارے ایکس مسلمز, کیونکہ جو کنٹینٹ ہے ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, وہ کہہ رہا تھا مجھے یہ کیا نام ہے, ساحل نے اپنی پاور پوائنٹ شیئر کیا, میں اس کے یہاں سے بتا رہا ہوں. کامن میٹر ہوتا ہے, سب کے پوائنٹس کامن ہوتے ہیں, اور کامن میٹر کے اندر جو ڈیبنک ہوا ہے تو صرف سمیر نہیں ڈیبنک ہوا, یہ وہ لوگ سب ڈیبنک ہوئے اس میں, کہ ان کی حیثیت اور اصلیت سب کے سامنے ہے. جو دیکھنا چاہتا ہے اس کے سامنے کلیئر ہے, چاہے وہ کوئی بھی ویو کا ہو, کوئی بھی نظریے کا شخص ہو, وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے. ہاں جی, شکریہ, زبردست, جزاک اللہ. جی جزاک اللہ, جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فی امان اللہ.